ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم دونات شامل کیے جائیں گے اور آپ کا سیگمنٹ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، جادو جنات کے سوالات کے جوابات کا سیگمنٹ ہے. اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقب اشرف، نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ الحمدللہ تعالی. ماشاءاللہ جی. اور ان کے ساتھ آپ کا جانا پہچانا نام قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، مولد جادو جنات ہیں، ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. لیں جی، آغاز کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا اور عاقب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی آج حمد ہے، حمد باری تعالی. حمد باری تعالی. ہاں جی، وہ میں پیش کروں گا. پلیز سنائیے جی، سنائیے. بسم اللہ. قطروں کو جو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. قطروں کو جو سمندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. اشکوں کو جو گوہر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. اور فقیروں کو جو سکندر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. اور یتیموں کو جو پیغمبر کر دے اسے رحمان کہتے ہیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عاقب صاحب سر آپ بھی بڑے محظوظ ہو رہے تھے ماشاءاللہ، بڑا لطف آ رہا تھا جب آپ پڑھ رہے تھے اور بڑا خوبصورت الفاظ کا چناؤ. ویسے نظامی صاحب دنیا میں لطف لینے کے لیے نام اسی کا تو ہے. بے شک سر. اس کے نام سے بھی اگر لطف نہیں آنا تو پھر کس کے نام سے لطف آنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیں سر ذمہ داری کی طرف چلیں جی. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ سوال ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، جواب آپ کے پاس ہیں، وہ آپ نے دینے ہیں. جی پوچھا گیا کہ جادو کے توڑ میں ذکر الہی کی حیثیت کیا ہے. اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، دیکھیں یہاں پہ سوال میں بھی ذکر الہی ہے اور ابھی ہم بات بھی ذکر الہی کی کر رہے ہیں اور آغاز سیگمنٹ کا ذکر الہی سے ہوا. جی جی سبحان اللہ. سر اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظامی صاحب قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذکر اللہ
ذکرن کثیرا. اس آیت میں جو بنیادی نقطہ ہے، دنیا میں کسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مطلوب نہیں کیا سوائے ذکر کو. ذکر کثرت سے کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر دنیا میں تمام عبادات ذکر کے ساتھ چلتی جا رہی ہیں، آخرت میں سب ختم ہو جائیں گی سوائے ذکر کے. اللہ اکبر. جنت میں بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کے کلمات ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ جی استغفر اللہ سبحان اللہ پڑھتے کہ نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذکر آپ کو تقرب اللہ، توجہ اللہ، محبت اللہ، یہ آپ کے اندر تعلق باللہ پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ذکر ایک لفظ نہیں ہے، ذکر ایک نظام ہے. ذکر ایک لفظ نہیں ہے، ذکر ایک پورا نظام اور حیات اور سسٹم ہے. آپ یقین کریں، ذکر دماغ زبان پہ آتا ہے تو دماغ، دل، جسم ایٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہے جس وقت آپ الفاظ ذکر سے مراد الہی تک پہنچنے کی کوشش کریں. الفاظ ذکر سے مراد الہی تک پہنچنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ یہ ذرائع ذکر ہیں، یہ مظاہر ذکر ہیں، اصل ذکر یہ نہیں ہے. بات تھوڑی سی اہم ہے. جی جی. مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات الفاظ شعبہ ہیں ان اذکار میں سے جو ذکر مختلف دیے گئے ہیں. یہ ایک شعبہ ہے. مثلا سبحان اللہ آپ کو یاد کرواتا ہے کہ اللہ پاک ہے. الحمدللہ یاد کرواتا ہے کہ اللہ کے کمالات و جمالات ہیں. اللہ اکبر آپ کو چیتا کرواتا ہے. یہ بڑا لفظ ہے. جی جی جی. آپ سے کوئی پوچھے کہ ذکر کا معنی کیا ہے، آپ کہیں چیتا. چیتا. ناظرین اس لفظ کو اگر آپ یاد رکھیں کہ ذکر کہتے ہیں چیتے کو، یاد کروانے کو. آپ سبحان اللہ پڑھیں تو اللہ چیتا آ جائے. آپ الحمدللہ پڑھیں تو اللہ چیتا آ جائے. اللہ اکبر پڑھیں تو اللہ کی یاد آ جائے. گویا کہ جب آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اس طرح اپنے چیتے میں رکھیں تو یقین کریں دنیا کا کوئی جادو، دنیا کا کوئی شیطان، دنیا کا کوئی بھی ساحر جادوگر، دنیا کا کوئی جن، جس دل میں اس کا چیتا ہو نا، اس دل میں شیطان کی جگہ نہیں ہوتی. اس لیے میں ناظرین بڑے درد دل سے کہوں گا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ سے بھی کوئی اچھے کلمات ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑے بھی پاورفل الفاظ ہیں. اللہ اکبر. جب آپ بار 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 یہ کہتے ہیں میرا اللہ پاک ہے، ان نظریات سے جو نظریات عیسائیوں نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں. میرا اللہ پاک ہے ان الہادی اور انحرافی استشراقی نظریات سے جو کہتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود چلتا جا رہا ہے. میرا اللہ پاک ہے اس عقیدے سے کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کو جس وقت آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، اس طریقے سے یاد کریں گے، پھر آپ کوئی کلمہ بھی پڑھیں، آپ کے لیے کوئی کلمہ بھی وہ اہم ترین ہے، وہ چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ ہو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نظامی صاحب بزرگ آئے، بوڑھے بابے. اس نے 2 لفظی جملہ بولا. کہا اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، لمبی چوڑی پڑھائی نہیں کر سکتا، ایسا ذکر بتائیں جو ہر اعتبار سے دنیا آخرت میں جنگ جیت جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہہ کہ سبحان اللہ. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بند
کہہ کے الحمدللہ، کہہ کے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 1 منٹ، آپ نے کہا سبحان اللہ، مجھے کہنے دو کہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ، اس نے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح ہوا۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ سارا کچھ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، سبحان، الحمد، اللہ اکبر، سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیار بڑا وظیفہ ساتھ ہی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہہ کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس نے کہا اللہم اغفر لی۔ آپ نے فرمایا ورحمنی، ورحمنی۔ اس نے کہا اسی طرح وعافنی، ورزقنی، واہدنی۔ اس طرح اس نے انگلیاں بند کی، اے اللہ تو مجھے معاف ہی نہ کر، میرے گناہوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دے۔ جی یا اللہ تو مجھے رحم ہی نہ فرما، میرے پورے تن من دھن میں اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ وعافنی، یا اللہ آج تو میں تیرے سے باقاعدہ عافیت کا سائل اور سوالی ہوں۔ تیرے نام سے بھی اگر عافیت نہیں ملنی، تیرے نام سے بھی اگر رحمت نہیں ملنی، تیرے نام سے بھی اگر مغفرت نہیں ملنی تو یا اللہ کہاں جاؤں گا؟ اسی طرح واہدنی، یا اللہ ہدایت عطا فرما، ورزقنی۔ اسی طرح مٹھیاں بند تھی، چل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین ایک بہت پیارا جملہ بولا، فرمایا بوڑھا بابا خالی ہاتھ آیا تھا، ہاتھوں کو دنیا جہان کے خزانوں سے بھر کے چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اللہ اکبر۔ میرے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن ان کلمات سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، ان کلمات سے آپ کو آخرت بھی ملے گی۔ کاش کہ ہمارے لوگ جیسے چھوٹے چھوٹے کام سیکھ کے کرتے ہیں، اے کاش کہ ذکر الہی بھی باقاعدہ ذاکرین سے سیکھ کے کر لے۔ لیکن سر مجھے یہاں پہ ایک چیز پھر کہنی پڑے گی کہ سیگمنٹ ہم نے جادو جنات کے حوالے سے سوچا تھا، لیکن مجھے اب نہیں کرنا، مجھے اب کرنا ہے ذکر کے حوالے سے۔ ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب آپ ذکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا چاہیے، اس کی ادائیگی سیکھنی چاہیے، تو ذکر کا صحیح تصور اور الفاظ پھر وہ کیا ہونے چاہیے؟ پھر ہم یہ سیکھتے دیکھیں نظامی صاحب، جادو کے توڑ کے لیے ہی تو بتا رہے ہیں، اور ہماری نظر میں صرف جادو ہی نہیں ہے، ہم آپ کے ہر اس مسئلے کو توڑ رہے ہیں جو آپ کو توڑ رہا ہے۔ آپ کے ہر اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی کمر توڑ رہا ہے اور آپ کا دل جان دماغ توڑ رہا ہے، اور ٹوٹنے سے پہلے سکیور بھی کر رہے ہیں آپ کو یہ، بالکل۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو تصور ذکر ہے ناظرین، اس میں 3 چیزیں تو بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تصور ذکر میں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تعبد اور تقرب اور توجہ سے اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت کی بنا پہ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ بس اوقات آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت اور اللہ کا تعلق مل جائے۔ ہاں اس کے ساتھ معالجہ بھی ٹھیک ہے، علاج معالجہ بھی ہے، لیکن علاج ایک ہے ذکر بطور تعبد عبادت، اور ایک ہے ذکر بطور معالجہ، اور ایک ہے تعبد اور معالجہ دونوں کر کے۔ لیکن کمال قربان جائیں اس ذکر میں جس میں آپ اپنی ذات کا پہلو چھوڑ کے اس کی ذات کے پہلو کو اپنے پہلو پر مقدم رکھتے ہیں، تو پھر وہ بھی آپ کو ہر جگہ مقدم رکھتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی تقرب اللہ ہے، اور دوسری چیز بڑی اہم ہے کہ ذکر اسی اسلوب میں کرو، اسی طرز میں کرو جس میں میرے اور آپ کے حبیب نے ذکر کیا ہے۔ رسول کائنات کے الفاظ سے اچھے، رسول کائنات کی ترتیب سے اچھے، رسول کائنات کے عدد سے اچھے، رسول کائنات کے صبح و شام کے اوقات سے اچھے اوقات کوئی نہیں دے سکتا، اور آپ کے اذکار سے اچھے الفاظ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ دیے انہیں کے ساتھ 2 چیزیں ہو گئی۔ تصور میں پہلی تقرب، توجہ، تعلق باللہ اور تعبد ہے، اور دوسری چیز الفاظ رسول، اور ساتھ اسلوب بھی رسول کائنات، اور تیسری بڑی اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ خالص نیت۔ اور یہ بڑی اہم بات کہ نیت آپ کی خالص، نیت اگر خالص ہو تو پھر آپ یقین کریں لفظوں کا مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ آپ اگر دعا میں دیکھیں نا،
دعا میں ذکر اور دعا دونوں کو جمع بھی اگر کر لیا جائے، دعا میں اگر ایک کی ورڈ پکڑ لیں کہ اس کی بڑھائی اور اپنی چھٹائی بس صرف یہ ڈسکس کر دیں، مان لیں یہ مان لیں آپ، مدعات چاہے نہ بھی آپ رکھیں، آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں بیمار ہوں، اس کے سامنے چھوڑ دیں اس بات کو کہ میں بھوکا ہوں، اس کے سامنے چھوڑ دو کہ میں پیاسا ہوں، کہو کہ تو پانی دینے والا ہے اور میں مانگنے والا ہوں، میں طلبگار ہوں. ٹھیک، یہ جس وقت ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اور اگر الفاظ بدلے اور اگر طریقہ بدلا اور اگر نیت بدلی جی، تو پھر بسا اوقات وہی ذکر جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کر رہا ہے وہ آپ کو بسا اوقات کفر اور شرک کے بھی قریب کر دے گا. بڑی باریک لائن ہے جو ڈرا ہو جاتی ہے. بڑی بڑی کلام جی. تو اسی چیز کو اگر سامنے رکھیں اور زبان کو اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں تو پھر یقین کریں جیتے جی جو ذکر کرتا ہے اسے مرنے نہیں اللہ دیتا جب تک وہ ذکر نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ، ایک بزرگ آدمی تھا، مزدور آدمی، چلے میں انبیاء اور صحابہ کے واقعات تو نوٹ نہیں کرتا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ تو بھائی بہت آگے ہیں. جی، چھوٹا مزدور آدمی، اس نے نظامی صاحب ذکر لا الہ الا اللہ کرتا تھا. کام کی ترتیب یہ تھی کہ پڑھتا رہتا اور جس وقت اس سے کوئی کہتے کہ استاد جی کام ختم ہو گیا تو وہ کہتا کہ چلو کام ختم ہو گیا تو پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ اصل کام کی طرف لے آتا، اصل کام کی طرف. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ قریب مرگ الموت پہنچا، جان نکلنے سے بھی نہیں نکل رہی، لوگ پریشان ہیں، کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا. اس کے ایک شاگرد کو پتہ چلا استاد بیمار ہے. شاگرد تو شاگرد ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا نظامی صاحب سائڈ پہ ہٹو، حاکم صاحب سائڈ پہ ہٹو. اس نے دیکھا تو بڑی محبت سے اس کے کانوں میں کہا استاد جی کام ختم ہو گیا ہے. کہنے لگا کام ختم ہو گیا ہے تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ، آپ یقین کریں کہ یہ کلمہ تھا، زبان پہ یہ کلمہ تھا کہ پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ پہنچا ہے اور دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. یہ ہے ذکر. یہ ہے ذکر. آپ امام ابو زرع کو دیکھیں، جی، انہوں نے ذکر کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا، ذکر کو اپنے رب کی یاد کا ذریعہ بنایا، ذکر کو چیتا بس آج میں نے سیکھ لیا، یاد دہانی. آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ چیتے میں ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں زبان پہ الفاظ ہیں لیکن دل دماغ میں اس کی یاد نہیں ہے. تو وہ چیتا جو یہاں کے پورے پروگرام کا ایک بنیادی لفظ ہے، بس یہ آج آ گیا ہمارے ہاں پاس. جی. امام ابو زرع وہ قریب مرگ الموت ہے. صورتحال اس طرح کی ہے کہ جس وقت ان کو کلمے کی ترغیب دی جا رہی ہے، حدیث ہے من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. آخری کلام بس مانگ لو کہ لا الہ الا اللہ ہو جائے. اور افضل الذکر ہے یہ، جی، افضل الدعا ہے یہ، جی، یہ بہت بڑی ذکر ہے. تو وہ کلمہ پڑھ رہے لیکن کلمہ پڑھا نہیں جا رہا. پھر دیکھا بڑی پریشانی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، شاگرد محدث ہیں، ساتھی محدث ہیں، استاد محدث ہے، سارے اتنے بڑے امام، لیکن زبان پہ آخر میں ذکر اس طرح نہیں چل رہا جیسے چلنا چاہیے. انہوں نے ایک سند پڑھی، قال حدثنا فلان بن فلان قال اخبرنا فلان بن فلان. سند پڑھی غلطی کی، دوسرے نے پڑھی غلطی کی، یہی حدیث کی سند پڑھتے پڑھتے تو استاد سے کلام اللہ میں اور ذکر الہی میں استاد غلطی برداشت نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، باوجود اس کے کہ اٹھنے کی طاقت اور سخت نہیں تھی. اٹھایا گیا، کہا قال حدثنا فلان بن فلان قال حدثنا فلان بن فلان. آخر تک سند پڑھی اور آخر میں پڑھا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اللہ اکبر. دنیا فانی سے رخصت. اللہ اکبر. آپ کی زبانوں میں ذکر نہیں ہے، آپ کے دماغوں میں اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد نہیں آ سکتی. جو کہتے ہیں کہ میں تدبر، تفکر، تعقل کے ساتھ دنیا کو دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم،
جب تک زبانوں میں ذکر نہیں آئے گا آپ کو یقین کرے تخلیق کائنات سمجھ نہیں آ سکتی، اور اسی سے دنیا کا جادو بھی ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی، تو اس ذکر کے بارے میں یہ بھی بتائیے کہ اس کے اصول اور قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ جیسا آپ نے کہا کہ دل میں یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے، تو پھر ہمیں اصول بھی بتائیے۔ دیکھیں نظامی صاحب، ہر چیز اصولوں سے ہی چلتی ہے جی، اور اصولوں سے ہی چلنی چاہیے۔ جی، ہمارے لوگ جو ذکر میں بناوٹی اور اجتہادی اور اسی طرح زمینی طریقے جو وضع کیے ہوئے ہیں، یقین کریں بسا اوقات اسماء و حسنہ، اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق ایسے ایسے عجیب الفاظ بول رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے عجیب کلمات دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت سوائے افسوس اور پریشانی کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں خود بھی پیغام کو بڑے شوق سے ذوق سے ہم دیکھتے ہیں اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، جی، تو ذکر چل رہے ہیں، تو میں نے بھی دیکھا بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ذکر واقعتاً آپ نے یہ بہت اچھا چیز وہ بنائی کہ ذکر تو بہت ہے جی، لیکن تصور ذکر نہیں ہے، ذکر بہت ہے لیکن قواعد نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اور حبیب کائنات کے الفاظ کو مد نظر رکھا جائے۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے اوقات بتائے ہیں ان اوقات کو مد نظر رکھا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے عدد بتایا اسی عدد کو مد نظر رکھا جائے، اس کے علاوہ آپ چلیں گے تو پھر نہیں ہے۔ اب مثلا فرض کریں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں میں آپ کے سامنے صرف اشارتاً رکھوں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ دعاؤں میں بادشاہ دعا جو ہے، دعاؤں میں بادشاہ دعا، بادشاہ دعا، اللہ اکبر، دعاؤں میں بادشاہ دعا، جی، جی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ اتنی اہم ترین دعا ہے۔ آپ یقین کریں بہت چھوٹی چیزوں کی طرف آتے ہیں، میرا جادو توڑ دے، میرے مرض کو دور کر دے، مجھے روٹی دے دے، مجھے پانی دے دے، مجھے جاب دے دے۔ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگو تو بادشاہی الفاظ کے ساتھ مانگو اور بادشاہی نظریے کے ساتھ مانگو۔ آپ یقین کریں بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہوا اور مانگتا ہوا روٹی مانگے، جی، یہ اچھا نہیں لگتا۔ یا اللہ دنیا کائنات کی ساری بلائیاں چاہتا ہوں، جسے دنیا میں حسنہ کہتے ہیں نا، حسنہ، حسنہ، جسے دنیا میں حسنہ اور جسے آخرت میں حسنہ کہتے ہیں، اس حسنہ کا فقیر یہ بندہ ناچیز ہے۔ ماشاءاللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہر چیز، علم میں حسنہ، عمل میں حسنہ، رزق میں حسنہ، اور اسی طرح کھانے پینے میں حسنہ، اور اسی طرح رہنے سونے اٹھنے میں حسنہ، زندگی کے ہر معاملے میں زندگی کے ہر معاملے میں حسنہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تاج الاستغفار، یہ لفظ جو میں بول رہا ہوں، جی، جی، تاج الدعا جی، اور تاج الاستغفار، بادشاہ استغفار، بادشاہ وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ آپ یقین کریں میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جس وقت ان الفاظ کو آپ درد دل کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت الہی کے ساتھ جی، اور اس کی کبریائی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ پوری کائنات کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا۔ سنو تو صحیح میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ سر ہمیں ترجمہ بھی بتائیے، سمجھ لگ جائے زیادہ۔ اللہم انت ربی، اے اللہ میرا پروردگار، میرا پالنے والا، میرا چلانے والا۔ رب کا لفظ ترجمہ چھوٹا ترجمہ نہیں ہے، رب تو کہتے ہیں کہ جو زندگی کو بھی وجود دیتا ہے اور زندگی کو معیار بھی دیتا ہے اور زندگی کو جو کمال بھی دیتا ہے، اسی لیے رب العالمین ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے سوا تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا، تیرے سوا مجھے نظر ہی کوئی نہیں آتا، میں جاؤں کہاں۔ لا الہ الا انت، جی، یہ اگر تین چیزیں اس کے اندر آ جائے نا، اس کی کبریائی اور اپنا اعتراف جرم، اپنا اعتراف، ہم اعتراف جرم کے بغیر گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ خاموش طبع میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ تو میرے سے تو پورے جہانوں کی معافی کا سائل ہے، سوالی ہے، کیا تیرے دل میں وہ ایک مزدور اور ایک چھوٹا رشتہ دار بسا ہوا، اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے معافی ہے؟ تو اس کو معاف کر دے، میں تجھے سارے جہان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یقین کریں بسا اوقات میں نے تاج الاستغفار کیوں کہا ہے؟ جی، تاج بادشاہ، دعاؤں میں
جیسے ہم بزنس کرتے ہیں، میں نے آپ کو کہا یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ لفظ نہ سمجھو، بس قاعدہ ہے اس کا پورا، ہاں جی پورا قاعدہ ہے، یہ نظام ہے۔ مثلا آپ کبھی استغفار کرتے ہیں تو آپ کو آپ اپنے گناہوں سے بھی معافی نہیں ملتی، اور کبھی استغفار کرتے ہیں تو آپ بھی بخشے جاتے ہیں، اور کبھی اس طرح کا استغفار کرتے ہیں کہ خاندان بھی بخشا جاتا ہے، اور کبھی استغفار اتنا اچھا پیارا لگتا ہے کہ کئی معاشرے بخشے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ آپ کا استغفار اس قدر اہمیت کے حامل پورے اصول و قواعد کے ساتھ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے امت کے اوپر آنے والے عذاب کو آپ کے لفظوں کی لاج رکھتے ہوئے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ذکر میں دوام لاؤ، نفاق نکلے گا۔ آپ اپنے ذکر میں محبت لاؤ، یقین کرے گھروں میں بیماریاں نکلیں گی۔ آپ اپنے ذکر میں تعلق باللہ لاؤ، آپ یقین کریں کہ آپ ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نامہ دے رہا ہوگا۔ اتنے جیسے میں نے کہا کہ کسی کی دکان ہے، کسی کی کمپنی ہے، کسی کا ملٹی نیشنل کاروبار ہے، تو یہ لفظ اس سے بڑا بھی بزنس ہے کوئی؟ اللہ سے بڑا بزنس کرنے والا استغفر اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ آپ زبان سے صرف الصمد کہہ لیں، اللہ الصمد، تو آپ یقین کریں اللہ صمد جو ہے وہ آواز دیتا ہے کہ بندے بتا تیری طلب کیا ہے، طلب کیا، ٹھیک، تیری طلب کیا ہے، تیری پیاس کیا ہے، تو بندہ کہتا ہے شفا، جا دی تجھے شفا۔ پھر آپ یقین کریں دنیا تو جھونگے میں دے دیتا ہے، دنیا جھونگے میں دے دیتا ہے، لیکن اے کاش کہ دل دنیا میں اللہ کی محبت والا ہو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، جی یقین کرے دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دل میں دین تھا، دل میں دنیا نہیں تھی۔ جی دل میں صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ذات کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہاں اگر صرف معالجے کے ساتھ ساتھ دونوں رکھیں گے پھر دنیاوی فائدہ زیادہ ہے، دونوں فادیت ملیں گی، دونوں فائدہ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اخروی جی جی اگر صرف تقرب رکھیں گے سارا کچھ ملے گا، سارا کچھ ملے گا، وہ نیت والی بات جو آپ نے نیت کی والی کہ دل بات۔ میں یہ ہونا ہاں جی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، میں چاہوں گا کہ پھر ایسی اذکار بھی ہمیں بتائیے کہ وہ ذکر کون سے ہیں کہ جو بہت زیادہ جیسا تقرب کی آپ بات کریں، اور اس میں کوئی ایسا ذکر بھی ہے جو ہمیں ہر وقت جادو جنات اور اس طرح کے معاملات نظر بد ان سے بچا کے رکھے؟ دیکھیں نظامی صاحب، سب سے پہلے تو وہی بات کہ دل کو اپنے گناہوں سے دھونا پڑے گا، جی اور اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ، میں ناظرین سچ ہے، یہ سچ بتاؤں گا اور آپ کو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی جس وقت یہاں ہمارے اسٹیج سے ذکر بتایا جاتا ہے نا، وہ آپ کو الفاظ ذکر بتائے جاتے ہیں، معنویت اور وسعت اور اسی طرح تصور، وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھے گے اس وقت تک فائدہ نہیں۔ صرف آپ ایک چیز دیکھیں، لا الہ الا اللہ، جی یہ اگر ذکر بتاؤں، لا الہ الا اللہ، آگے وحدہ لا شریک لہ، آگے وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر اتنا اہم ترین ہے، لیکن ہمارے لوگ جو یہ زبان سے پڑھ کے بھی اسی طرح رہتے ہیں، زبان سے پڑھا 10 دفعہ پڑھا 100 دفعہ پڑھا پھر بھی ادھر یعنی رہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بس یہاں تک پڑھا، اس سے اوپر پڑھا، ہاں جی، اوپر اندر نہیں پڑھا، اندر نہیں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہوتا کہ اس سے فائدہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو حیرت سے گم ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور بندہ اتنا بڑا غافل ہے ان کلمات سے، اور یہ کلمات کسی کو اوپر کھل جائے تو محبت سے دل بھر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر مدد کی بات، حرزم من الشیطان، شیطان سے مضبوط قلعہ لگا دے۔ اللہ یہ خبر دے رہا ہے اور اللہ خبر میں صادق ہے، اللہ اپنی خبر میں پکا سچا صادق الوعد، وہ قولوا قولا سدیدا والی بات، قول سدید اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بڑھ۔ اللہ کہتا ہے حرز ہوتا ہے، ایک پورا لشکر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پورا قلعہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں لگتا، سچا اللہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر اسی طرح ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے
थोड़े से आगे रद्दो बदल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह तो असल की वर्ड है, आगे रद्दो बदल के साथ आगे देखें तो बाजार की जो दुआ इन्हीं अल्फाज के साथ बनती है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आपने फरमाया 10 लाख नेकियां। कितनी? 10 लाख नेकियां, ये 10 एक दफा पढ़ने से? एक दफा। अभी 10 लाख, आप आगे चलें होता क्या है। अच्छा, 10 लाख नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। 10 लाख बुराइयां अल्लाह ताला उसके नामा अमाल से माफ फरमा देता है। और ये सही हदीस है, अल्लामा अलबानी ने हसन दर्जे का कहा है। और ये सिर्फ एक मर्तबा एक पढ़ने का आप मर्तबा कह रहे हैं अभी। और बाजार में कौन है जो बाजार में नहीं जाता? आप यकीन करें 30 से 50 या 2,000 की चीज़ों खरीदो फरोख्त 50 की लाख की लेंगे, 10 लाख की खरीदो फरोख्त यक वक्त करने वाला बहुत कम है जी। 10 लाख नेकियां कमा लाए जी, 10 लाख बुराइयां छोड़ आए और 10 लाख दर्जात बुलंद हो जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 का पैकेज है इकट्ठा, 3 का पैकेज इकट्ठा है। अल्लाह। और यकीन करें कि कौन है जो बाजार में जाता है? नहीं है। और कौन है जो ये मोहब्बत लेके आता है? आप बाजार में जाते हैं कुछ दे के आ जाते हैं जी। सहाबा बाजारों में जाते थे कुछ लेके आ जाते थे और वो यही कुछ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये दुआ तो बहुत अहम है, जिसको नाज़रीन ये दुआ नहीं आती वो भी भला कोई जाकिर है, अल्लाह वो अकबर, भी भला कोई जाकिर है। अल्लाह अकबर। उसका जिक्र से कितना वास्ता रास्ता है। और ये भी मज़े की बात है, ये दुआ किसी को अल्लाह 40 साल के बाद वो ये समझे कि मेरा नसीबा 40 साल के बाद लगा है, किसी को 50 साल के बाद, और अगर लग जाए तो फिर 50 साल के बाद इसको अपनी तिजोरी में संभाल के रखना। कीमती खजाना है, कीमती खजाने के चोर बड़े होते हैं। सुबहान अल्लाह आदद मा खालका, सुबहान अल्लाह मिल मा खालका, सुबहान अल्लाह आदद मा फिल अर्दि वस्समा, सुबहान अल्लाह मिला मा फिल अर्दि वस्समा। 4 अल्फाज हैं सिर्फ, वो सिर्फ पढ़ने में थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे तो पता चल जाए। तीसरा लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, सुबहान अल्लाह आदद मा सा किताबु, सुबहान अल्लाह मिला मा सा किताबु, सुबहान अल्लाह आदद कुल्ली शै, सुबहान अल्लाह मिला कुल्ली शै। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लगा ले, अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा खालका, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा खालका, अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा फिल अर्दि वस्समा, अल्हम्दुलिल्लाह आदद मा सा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह मिला मा सा किताबु, अल्हम्दुलिल्लाह आदद कुल्ली शै, अल्हम्दुलिल्लाह मिला कुल्ली शै। आप भी एक दफ़ा आमीन कह लेंगे और सामीन को भी मैं कहूँगा कि आमीन कह ले। ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले अपने तमाम दोस्तों को एक दफ़ा अपनी ज़बान से पढ़ा जाऊँ या उनको सुना दूँ। सर चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन दिल तो कर रहा था बोलते जाए और मुझे बोलना ना पड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अफादियत ले सकें। मैं चाहूँगा प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले इन दोनों दुआओं की, दोनों अज़कार की क्वांटिटी, ज़िक्र की तादाद बता दें, कितनी पढ़नी चाहिए? देखें, ज़िक्र की तादाद में दोनों चीज़ें हैं। जिसमें अदद मुतय्यन किया है वहाँ अदद मुतय्यन कर लो, ठीक है, और जिसमें अदद मुतय्यन नहीं किया वहाँ बगैर हिसाब कर लो, ठीक है। इन दोनों में अदद का तय्युन है? इनमें अदद का तय्युन नहीं। बस फिर सुभान अल्लाह अदद, इसको खुला पढ़ें, ठीक है। हाँ, वो एक छोटा सा आखिरी जुमला जी, प्लीज़ प्लीज़। वो एक साहब वो इस तरह गुजर रहे थे, जाकिर थे जी, जाकिर थे, तो गुजर रहे थे तो कुछ ख़वातीन भी कुछ मर्द हज़रात भी आपस में कुछ सवालात करते रह जा रहे थे मुहिब और महबूब के मतलब, मुहिब और महबूब के महबूब से मतलब। तो उसने एक ने कहा कि तू अपने महबूब को कितना याद करती हो या करता हो, कितने याद करती हो या करते हो? तो उन्होंने एक ने जवाब दिया, दूसरे ने, तीसरे ने एक ने जवाब दिया, कहा कि पूछते हो कि महबूब भी है और याद भी गिन गिन के कहने। बस ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। महबूबों को याद गिन के नहीं किया जाता, नहीं किया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इसके साथ ही अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आकिब अशरफ, आप तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने हमद बारी ताला पेश की, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। और इनके साथ कारी शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहे और आज आपने ऐसे नए दरीचे खोल दिए ज़िक्र अज़कार के हवाले से। अब तो दिल करेगा कि आप फारिग वक्त में ज़िक्र ही करते रहें और ऐसा ज़िक्र करेंगे जितना आप महबूब से मोहब्बत करते हैं, तो वो आपका प्रूफ मिल जाएगा।
سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. لیجیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک بات کہتا جاؤں گا، اور وہ بات سمجھنے کی ہے. چیتا، یاد دہانی، اللہ سے محبت کی یاد دہانی. جب آپ پڑھیں تو آپ کو یاد آئے، اور یہ یاد مستقل رہنی چاہیے اور دل میں خلوص ہونا چاہیے. یہ بات ہم نے شفیق الرحمان زاہد صاحب سے آج سیکھی ہے، اور جو اذکار بتائے ہیں اور ان کا جو ڈیکورم بتایا ہے، جو قواعد و ضوابط بتائے ہیں کہ ہم جا رہے ہوں تو جس طرح بھی انہوں نے کہا تو میرے دل میں لگن لگی کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی کہے کہ یہ ذاکر جا رہا ہے. تو اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.